اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہفتہ واری ہمارے پاس ہماری خانقاہ پہ خانقاہ معشوقیہ پہ ہم جو بیان کر رہے ہیں درس قرآن ہے۔ درس قرآن میں ہم صرف تفسیر بیان کریں گے، اردو میں تفسیر بیان کریں گے۔ عربی سے تو ہر کوئی پڑھتے اور عربی سے جو پڑھتے اس کا ترجمہ بہت کم لوگ اس کو جانتے، بہت کم لوگ اس کا ترجمہ جانتے عربی کا۔ تو ہم صرف اردو میں ہی بیان کریں گے، عربی میں نہیں پڑھیں گے۔ عربی کا جو جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے، ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے اردو میں۔ تو یہ سلسلہ وار ہم انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے ہر اتوار کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں، جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو ہر بڑے مہربان رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست سے اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کا جو رستے سے گم ہو گئے ہیں۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں۔ اب اس کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل احادیث صحیحہ میں بے شمار موجود ہیں۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا موجب برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ مر جو کہ شروع کیا جائے اور اس میں بتدریج کرنے سے قبل اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا حمد و ثنا نہ کی جائے، وہ ہر دم برید رہے گا، یعنی کامل نہ ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر ایک کام کی ابتدا میں اس کو پڑھ لیا کرے۔ یعنی جو بھی ہم کام کرتے بغیر اگر بسم اللہ شریف کے اگر پڑھے تو کام کامیاب نہیں رہتا، یہ بتا رہے، تو اس میں برکت بھی نہیں رہتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے، اور جو کام کے لیے نہیں پڑھنا ہے وہ بھی آگے بتائیں گے، جس میں سے چند کام ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتے، باقی کے ہر کام کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اس کی دوسری اس صورت کے نام بہت ہیں جن سے اس کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً اس صورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ صورت فضائل علوم کی ابتدا ہے۔ دوسرا نام سورہ الحمد ہے کیونکہ اس صورت کی ابتدا لفظ حمد سے واقع ہے۔ یکسرا نام سورہ شکر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حمد و ثنا کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی بنیاد ہے، بتا رہا واقع۔ تیسرا نام سورہ شکر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حمد و ثنا کی بنیاد ہے۔ چوتھا نام سورہ لکنز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نزلتا سورہ الفاتحہ من کنزہ تحت العرش، یعنی سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے اتری ہے۔ جو سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کے نیچے سے اتری ہے۔ پانچواں نام سورۃ المناجات ہے، کیونکہ بندے نماز کی حالت میں سورت کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کیا کرتے ہیں، یعنی مناجات اپنی جو حاجتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ چھٹا نام
دافعہ ہے، وہ اس سے پایا جاتا ہے کہ نماز معراج ہے مومن کی۔ اور 7واں نام الفویض ہے، کیونکہ اس صورت میں ارشاد ہے کہ تم معاونت کی درخواست جناب باری سے ہی کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے جو بھی دعا ہے اللہ سے ہی کریں گے نا، چاہیے جناب باری ہی سے کرنی چاہیے۔ 8واں نام سورہ شافیہ ہے، کیونکہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے کتنے نام بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھو 8 نام بتایا جا رہا ہے۔ 8واں نام سورہ شافیہ ہے، کیونکہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو اس نام رقیہ ہے، کیونکہ ایک صحابی نے مرگی والے پر پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کو آرام ہو گیا تھا۔ 10واں نام اس کا اساس ہے، کیونکہ الہامی کتاب کی اصل ہے، اس کا نام 10واں بھی رکھے۔ کیا رکھے؟ اساس، الف سین اساس، کیونکہ الہامی کتب ہے یہ، یعنی یہ کوئی لکھے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئی، الہام جیسا ہوا سرکار پر، تو ایک کتاب کی شکل بنی۔ 11واں نام سورہ الصلاۃ ہے، سورہ الصلاۃ ہے اس کا نام، سورہ فاتحہ کا، کیونکہ نماز میں سورت کا پڑھنا ضروری ہے، اور باوجود نام سب ثانی ہے، کیونکہ اس صورت میں 12واں نام بھی ہے اس کا۔ دیکھو کتنے لوگوں کو تو ایک ہی معلوم تھا سورہ فاتحہ، بہت سے بڑے 2-3 نام معلوم تھے۔ سورہ مفتاح، جیسا کہ کھولنا، کسی چیز کو قفل کو کھولنے کو سورہ مفتاح بولتے ہیں نا عربی میں، تو اس کو سورہ مفتاح، یعنی پورے قرآن کو کھولنے کے لیے سورہ مفتاح۔ مگر اس میں تفسیر میں کتنے بیان کر رہے ہیں؟ 12 نام۔ 12واں نام سب مثانی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ علاوہ ازیں القرآن اور کاملیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ الحمد سے لے کر رحیم تک حق سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور مالک یوم الدین میں قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور ایاک نعبد میں علم افرو کی تشریح کی گئی ہے، کیونکہ فروعات میں سب سے بڑی چیز عبادت ہے۔ ایاک نستعین سے لے کر مستقیم تک علم و اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، اور انعمت علیہم سے آخر آیت تک اگلی امتوں کا حال ہے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ اگلی امتوں کی جو نافرمانی تھی وہ بھی بیان کی گئی اس میں، جیسا کہ بت پرستی کرتے تھے اس زمانے میں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو قرآن میں آگے آگے آیتوں میں آئیں گا، ذکر آئیں گا کیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وقت دور آئیں گا، یا اس سے پہلے اور بھی نبیوں کا، تو اس میں اس وقت جب ان کے مرحومین مر جاتے تھے تو وہ لوگ گھروں میں انہیں کی تصویر ہاتھ سے بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے گھروں میں، تو ان سے مانگتے تھے۔ تو وہ اگلی امتوں کا حال بھی بیان ہوئے گا اس میں، جو ایمان نہیں لائے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے دور کے بھی واقعات بیان ہوئیں گے آگے اس میں انشاءاللہ۔ اور ہم سورہ بقرہ کا بھی ہم شروع کریں گے تھوڑا بیان۔ الف لام میم، اب یہاں سے شروع کریں گے اس کا بیان۔ الف لام میم جو اللہ تعالیٰ ایک راز رکھا قرآن میں، جیسا کہ یہ جو حروف ہے اس کو ایک راز رکھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے،
اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی جو زبور انجیل جو اتاری گئی تھی، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کر کے روک دیں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ بیان کریں۔ اس سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، اس سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں کے نزول ہونے کا سبب یہ ہے کہ مالک بن سیف یہودی تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ہر دور میں مخالفین رہے تو ہو، قرآن کے منکر رہے، حالانکہ دوسری کتابوں میں تذکرہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ تھا، جو یہودیوں کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب میں، تو وہ جھٹلاتا تھا، غلط ہے بولتا تھا۔ الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے اصلی معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ رجز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں مخفی رکھا گیا ہے، جس طرح قرآن میں اور بھی آگے چل کے حروف مقطعات آئیں گے، جیسا کہ الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، نون ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، الماس ہے، الف لام میم صاد ہے۔ اس طرح یہ حروف مقطعات جو ہے ایک راز ہے۔ یہ اب اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راز کیا ہے، سرکار کی تعریف ہے اس میں، اور بھی بہت کچھ ہے جو اللہ اور رسول اللہ بہتر جانتے۔ اور بوجہ مصلحت اس طرح اظہار نہیں کیا گیا، اور بعض کا ہر علماء نے جو ان کے معنی تحریر کیے ہیں، ان سے صرف تنبیہ و تسہیل مقصود ہے، یہ مطلب نہیں کہ حق تعالیٰ کی ہی مراد ہے، بلکہ یہ ان کے رائے تھی۔ اور یعنی بہت سے بزرگ جو ترجمے لکھے اپنی اپنی رائے اس میں پیش کرے، حروف مقطعات کے لیے پیش کرے، جیسا کہ کوئی صاحب، جیسا کہ یاسین ہے، جیسے کہ سرکار کا نام ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو ناموں سے پکارا مختلف، تو یاسین، وہ یاسین کے معنی تعریف ہے، بہترین کے ہے، تعریف کے ہے، قابل ترین کے ہے۔ تو اس طرح اپنے دور میں، اس دور میں جو ترجمے کیے تھے اس زمانے میں، جو آج بھی جو ترجمے ہو رہے ہیں، تو اپنے رائے رکھے۔ اور معتبر قول یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کی کوشش ناجائز اور عبث ہے۔ ذالک الکتاب، یعنی یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے بندوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے جملہ مضامین کے واقع اور من جانب اللہ ہونے میں شک اور سوء ظنی کو دخل نہیں، اور ان کا دخل ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کلام کے مشتبہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی یا خرابی ہو، دوم یہ کہ سننے والے کی عقل میں کمی ہو، تو بنا بصورت ادنا محل ریب یہ کلام ہے، اور بنا برصورت ثانیہ محل ریب سمجھنے والے کی عقل ہوئی، تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ کلام تو بالکل حق ہے، گو نافرمانوں کی عقل پر پردہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت شریفہ میں لا ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن شریف کو بھی سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ سنیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو سمجھنے والے ان کے لیے بیٹھ کے سمجھنا چاہیے، کچھ معنی کے کچھ اور الفاظ کے معنی غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت بیان کر رہا،
اور اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف بیان کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، کلام مجید کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے درس قرآن بیان کرے جو تفسیر تھی. انشاءاللہ ہم اب سلسلہ وار جو غوث پاک سرکار کے خطبات چل رہے ہیں، ہر اتوار کو جو خطبات ہوتے ہیں، تو آج بھی ہم خطبہ نمبر 11 ختم کریں گے انشاءاللہ. آخری قسط ہے یہ، پھر آئندہ اتوار کو پھر دوسری شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے دوا اور بیماری دونوں پیدا کی ہے. مصیبتیں بیماری ہیں اور طاعت دوا ہے. طاعت یعنی اللہ کی اطاعت کرنا دوا ہے. ظلم بیماری ہے اور گناہوں کے نشے سے توبہ کرنا دوا ہے، یعنی توبہ بھی کرنا ضروری ہے. دوا کا پورا اثر تجھ کو اس وقت ہوگا جب کہ مخلوق کو اپنے قلب سے جدا کرے اور اپنے رب سے اس کو ملائے اور اس کی جانب اس کو چڑھائے کہ قلب آسمان میں ہو اور روح اور تیرا بدن زمین میں ہو. دیکھو، قلب آسمان میں ہو، روح اور تیرا بدن زمین میں ہو، یعنی اللہ سے اتنا لو لگاؤ کہ دل تمہارا رات دن اس کی عبادت میں لگ جائے. دل سے حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا علم میں منفرد ہو اور حکم شرعی پر عمل کرنے میں مخلوق کا شریک کے حکم کے کسی خصلت میں بھی ان کی مخالفت نہ کرے تاکہ ان کو اور حق تعالیٰ کو تجھ پر الزام کا موقع نہ ملے. اپنے اندرون سے حق تعالیٰ کے ساتھ منفرد ہو، یعنی منفرد ہونے اکیلا تنہا ہو جا تو اللہ کے ساتھ، اور اپنے بیرون سے مخلوق کے ساتھ تو اپنے نفس کا سر اونچا اٹھا ہو. امت چھوڑ تو سر اونچا اٹھا ہوا مت چھوڑ. سمجھے مطلب؟ تو اپنے نفس کا سر اونچا اٹھا ہوا مت چھوڑ، یعنی نفس کو غالب آنے مت دو، یہ مطلب. اگر تو اس پر سوار ہو گیا فبہا، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا. اگر نفس پہ اپن قابو پا لیے تو تم جیت گئے، اگر وہ تم پہ غالب ہوگا تو تم ہار گئے. اگر تو نے اس کو پچھاڑ لیا تو بہتر ہے، ورنہ تجھ کو وہ پچھاڑ لے گا. دیکھو نفس کیسا ہے، دیکھو نفس جیسا کہ کسی چیز کے طرف راغب ہو رہا بار بار، تو آدمی اگر وہ کر دیا تو انہیں جیت گیا، تم ہار گئے. اگر تم اس کو بار اس کو اوائڈ کر دے، چھوڑے ارے جھڑو جاؤ، تو تم جیت گئے. نفس میں کئی چیزیں ہیں، جو خواہشات جو ہے، کئی قسم کے خواہشات ہے جو انسان کے دل میں بار پیدا کرتے رہتے ہو خواہشات کو، تو اس کو چھوڑنا وہ کمال ہے. اگر انہیں نفس بھرا یہ کرو، اگر کر لیے تو پھر یعنی تمہارا وہاں پہ مقام کچھ بھی نہیں رہا، یعنی تم اس کے غلام ہو گئے، یعنی تم کو پچھاڑ دیا پر ہے. اگر تم اس کی بات نہیں سنے تم اس پہ حاوی ہو گئے. حق تعالیٰ کی جو طاعت تجھے چاہیے، اگر وہ اس میں تیرا کہنا مان لے فبیہا، ورنہ اس کو سزا دے. بھوک پیاس، ذلت، برہنگی اور ایسی جگہ پر خلوت نشینی کے چابکوں کی جہالت مخلوق میں طاعت بھوک پیاس، ذلت، برہنگی اور ایسی جگہ پر خلوت نشینی کے چابکوں کی جہاں مخلوق میں سے کوئی مونس نہ ہو، ان چابکوں کو اس سے مت ہٹا یہاں تک کہ اطمینان حاصل کرے اور ہر حال میں حق تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جائے تب بھی کو ترک مت کر کہ کیا تو نے ایسا اور ایسا نہ کیا تھا، بس اب ایسا کرے گا تو پھر وہی سزا ملے گی. دیکھو اگر نفس بار بولا، تم بار کرتے جا رہے ہیں، تو تم پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر وہی سزا ملے گی. اس کو موافق بنا لے یہاں تک کہ ہمیشہ شکستہ رہے، یعنی ہمیشہ نفس ساتھی رہنے والا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. جب سے بندہ پیدا ہوا، جب سے لے کے مرے دم تک انہیں ساتھ رہنے والا ہے. وہ نفس ایک ایسی چیز ہے انسان کو ہر لمحے اکساتے رہتا.
تو جائز اور ناجائز یہ پرکھنا ہے۔ بزرگان دین تو جائز کو بھی کم دیا کرتے تھے، جائز کی جو حاجت رہتی تھی وہ بھی کم دیا کرتے تھے، ناجائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنے کا۔ تو جبکہ تو اللہ کے مقصود اور اس کی موافقت اور معصیتوں کے چھوڑنے کا طالب ہو، اور یہ کہ تیرا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، کہ بن جائے سراپا موافقت جس میں مخالفت کا شائبہ بھی نہ ہو، سراپا طاعت کے نام کو بھی معصیت نہ ہو، سرتاپا شکر بلا کفران کے، سرتاپا یا بلا نسیان کے، اور سرتاپا غیر بلا کسی قسم کے شر کے، جب تک یعنی پورا اتنے چیزیں جو بتا رہے ہیں بالکل یعنی اس کو چھوڑ ہی دو، اس کی مخالفت کرو، اور بار بار سراتاپا سر سے لے کے پاؤں تک۔ جب تک تیرے قلوب میں اللہ کے سوا کوئی ایک بھی ہوگا، اس کو ہرگز فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اگر تو اس کو 1000 سال بھی چنگاری پر سجدہ کرتے رہے، درآن حالے کہ تیرا قلب اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو، تو تجھ کو کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ جب غیر کی طرف متوجہ کا قلب ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اس کا نتیجہ نہیں، جبکہ وہ اپنے مولا کے سوا کسی کو محبوب سمجھتا ہو۔ جب تک تو سب کو معدوم نہ کر دے گا، اس کی محبت سے بہرحیاب نہ ہوگا، دنیا کی چیزوں میں تیرا بے رغبتی اور زہد ظاہر کرنا تجھ کو کیا مفید ہو سکتا ہے، جبکہ تو اپنے قلب سے ان پر متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ باخبر ہے ان باتوں سے جو دنیا جہان کے سینوں میں ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کیا، اور تیرے قلب میں غیر اللہ ہے موجود، یعنی اوپر سے بھرا اللہ پہ، اللہ کافی ہے بھرا، پھر نظر کسی اور پہ رکھا کہ انہوں کر دیں گے میرا کام، انہوں کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ صاحبزادہ، حق تعالیٰ کی بربادی سے دھوکہ مت کھا، حق تعالیٰ کی برد و باری سے دھوکہ مت کھا، کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان مولویوں سے جو حق تعالیٰ سے جاہل ہیں، دھوکہ مت کھا کہ ان کا سارا علم ان کے اوپر وبال ہے، نافع نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صرف احکام کے عالم ہیں اور خدا کی ذات سے جاہل ہیں۔ لوگوں کو ایک کام کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس کو نہیں کرتے۔ ارے بہت سے لوگ تقریروں میں بڑے بڑے تقریریں کرتے، وہ ایسا کرو، ایسا کرو، آپ فاقہ کرو، ایسا کرو، روزے رہو بولتے، اور خود نہیں رہ سکتے، خود 3 ٹائم کھا لیتے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، بس تقریر برابر کرتے۔ تو ایسے عالموں سے بچو برے، دیکھو خدا کی ذات سے جاہل ہیں، لوگوں کے ایک کام کا حکم دیتے مگر خود اس کو نہیں کرتے، ان کو ایک کام سے منع کرتے مگر خود اس سے باز نہیں آتے، دوسروں کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں، معصیتوں اور لغزشوں کے ارتکاب سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے نام میرے پاس لکھے ہوئے گنے ہوئے موجود ہیں۔ یا اللہ توجہ فرما ہم پر اور ان پر، اور ہم سب کو غلام بنا اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا۔ یا اللہ ہم میں ایک کو دوسرے پر مسلط فرما اور ایک کو دوسرے سے نفع پہنچا، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور پیران نبی غوث صغیر کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین، مریدین، معتقدین، دوست احباب موجود ہیں یہاں پہ، ان کی جملہ جتنے حاجتیں ہیں پورے کر میرے مالک۔ جو گھروں میں بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے مالک ان کے شادیوں کے انتظامات کر دیں، جو شادی ہو کے نئے مالک ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، ان کو اولاد سے سرفرازی عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، تمام پریشان مصیبت ہم تمام کو محفوظ رکھ، ہر اس بلا سے، ہر مصیبت، ہر آفات سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، اس محفل کو درس قرآن اور خطبات غوث پاک کے اس محفل کو مقبول اور قبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون
والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین بإخلاء لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.